السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا وقف کا بیان، وقف کا قاعدہ، جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ حرف مد کے بعد والا جو حرف ساکن دے کر کے، جزم دے کر کے وقف کرتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کا کیا رول ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا قانون ہے، یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ یعنی کہ حرف مد کے بعد جیسے لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ تھا تو وہاں پر اگر وقف کرتے تھے تو مد لازم کیا تھا، مد وہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے وقف کرنا بالکل لازم تھا۔ کیا تھا؟ لازم تھا 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا۔ اسی طریقے سے حرف لین ہے، جس طریقے سے کیا ہے، حرف لین جیسے قرآن شریف کے اندر میں آپ کا لکھا ہوا ملے گا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ہے نا، اس طریقے سے لکھا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اوکے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ تو یہاں پر اگر حرف لین کے بعد والا جو حرف ہے وہ شین ہے، یہ شین کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، دو زیر آئے، دو پیش آئے، تو اگر اس پر وقف کریں گے تو ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہے کہ اس پر جزم دے کر کے وقف کریں گے۔ لیکن یہ صورت آپ کو اس طریقے سے حرف مد کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد اگر حرف والے حرف کے اوپر جزم دے کر کے وقف کرتے تھے تو وہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا لازم تھا، یعنی کھینچنا ضروری تھا 3 سے 4 الف کے برابر۔ اور یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے حرف لین کے بعد والا حرف جو شین ہے، یہ شین تبدیلی ہو جائے گی، یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے گا، لیکن یہاں پر ٹھہرنا 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا، ٹھہریں گے تو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم اس پر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم پڑھیں گے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ تو بھی جائز ہے، اور نہیں بھی کھینچیں گے تو بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ اسی طریقے سے آپ کو ہے لکھا ہوا وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس طرح کہ ہے نا، اسی صورت میں ملے گا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، من مشدد میں تو گنہ ہی ہوگا ہی، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ بھی بول سکتے ہیں۔ یہ جائز ہے، اسی لیے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے کوئی پرابلم نہیں آئے گا، سمجھے؟ جہاں تک میرا علم ہے وہ بات ہے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں ہوں گے کہ بہت سارے مؤذن اگر اذان دیتے ہیں الصلاۃ خیر من الناس، فجر میں جو بولی جاتی ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، وہاں حرف لین کے بعد ہے تو وہاں پر جزم ہو رہا ہے، لیکن ٹھہرنے کی صورت میں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے بولتے ہیں۔ لیکن بہت سارے کچھ مؤذن ایسے بھی ہے جو کہ نوم اس طریقے سے بول دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے، لازم نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھے؟ اور ایک بندہ کا سوال تھا، ایک بندہ کا سوال یہی تھا کہ محمد ندیم اختر نام ہے اس کا، انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ قاری صاحب آپ تختی نمبر 19 پڑھائیں، تو انشاءاللہ العظیم کل بھر وہ ویٹ کریں، انشاءاللہ ندیم کے آپ لوگوں کے پاس تختی نمبر 19 پرسوں کے دن چلا جائے گا آپ لوگوں کے پاس، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو جلدی ہے ندیم بھائی تو آپ کمنٹ کریں کون سا سوال ہے، آپ کا جواب انشاءاللہ العظیم کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں اب
کل ہم انشاءاللہ لازم تختے نمبر 18 پڑھائیں گے. اس میں دیا ہوا ہے تشدید مع تشدید، یعنی ایک تشدید کو دوسرے تشدید والا جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کے بعد والا حرف کے اوپر بھی تشدید ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اسی طریقے یہی چیز تختے نمبر 18 کے اندر میں بیان کیا گیا ہے، وہ جو ہم انشاءاللہ لازم کل کے سبق میں پڑھائیں گے تختے نمبر 18 میں. اس کے بعد تختے نمبر 19 آ جائے گا بہت جلد. اس میں مد کا قاعدہ ہے، مد کا قاعدہ تھوڑا کٹھن ہے، لیکن اگر آپ لوگ صحیح سے پورا ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ لازم. اور جو بھی بندہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کرتے چلے جائیں تاکہ آنے والے ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.